اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والحماة المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین، ہم روز بروز رمضان کے نزدیک پہنچ رہے ہیں۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جو سارے مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ رمضان بہترین مہینہ ہے۔ یہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ جیسے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا اپنے پاک قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور روایات کے مطابق تمام آسمانی کتب اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ 6 رمضان کو زبور نازل ہوئی، 12 کو توریت نازل ہوئی، 15 یا 16 کو انجیل، اور شبہ قدر میں قرآن۔ 2 قسم کا نزول قرآن کا ہے، ایک دفعی، دوسرا تدریجی۔ تدریجی یعنی جیسا جیسا ایکٹ ہوتا اس مطابق کے آیتیں نازل ہوتی۔ اگر پیغمبر نماز میں ہے تو نماز کے مطابق کی آیت نازل ہوئی۔ اگر پیغمبر جنگ میں ہے تو اللہ نے وہاں پر جنگ کی آیتیں نازل کی۔ اگر پیغمبر اصحاب کے ساتھ ہیں، اگر پیغمبر کسی ایک ایکٹ کے ماتحت ہیں، اللہ نے اس مطابق آیتوں کو نازل کیا۔ لیکن شب قدر دفعتاً قرآن نازل ہوا، یعنی ایک ساتھ۔ آپ انا انزلنا کا جو سورہ قدر، اس میں بھی آپ تلاوت فرماتے ہیں، جو بچوں کو یاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس کو شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک تعریف اس سورہ کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر اللہ نے تعریف کیا ہے۔ لیلۃ مبارکہ کا ہے، مبارک راتیں، اسی لیے یہ 3 سوروں کے اندر بالخصوص سورہ دخان، روم اور عنکبوت کے اندر ان راتوں کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے معمولاً مستحب ہے کہ شب قدر ان تینوں سوروں کا تلاوت کرنا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو سب سے عالی ترین مہینہ، اس میں اللہ نے عالی ترین عبادت کو رکھا ہے اور اسے روزہ کہتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا ہے، آرڈر ہے خدا کی طرف سے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے والی امتوں پر روزے لکھ دیے جا چکے ہیں۔ روزے کے قوانین ہیں جو فقہ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں کہ روزہ کیسے واجب ہوتا ہے، سن کیا ہے واجب ہونے کی لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے کون سی عمر ہے، اور روزے کے ٹائمنگز کیا ہیں، کب شروع ہوتا ہے روزہ ایگزیکٹ اور کب ختم ہوتا ہے۔ روزے کے ٹائمنگز ہیں کہ اذان فجر سے لے کر مغرب تک، مغرب کی اذان تک روزے کے ٹائمنگز، اور اس کے اندر کیا چیزیں کرنا، اس کے اندر کون سی چیزیں کرنے سے
جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے، وہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جائے گا، جسے پرہیز کرنا ہے۔ رمضان میں البتہ میں اس روزے کے فضائل میں سے بعض فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک مختصراً 3 قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ عام ہے، عموم روزہ، جو معمولاً ہم لوگ سب رکھتے ہیں، آپ ہم صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، اور وہ کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہو جائے، یہ عام روزہ ہے۔ دوسرا روزے خاص روزہ، خاص روزہ یہ جو باطل کرنے والی جو چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرتے ہوئے، جو پہلی میں نے عام روزہ بتایا اس کے شرائط کو مینٹین کرتے ہوئے آنکھوں کا روزہ ہوا، یعنی وہ چیزوں کی طرف نگاہ نہ کرنا جسے اللہ نے منع کیا ہے۔ کان کا روزہ ہوا، ان چیزوں کو کان میں داخل ہونے نہیں دینا جسے اللہ نے منع کیا ہے۔ زبان کا روزہ ہوا، حرکات کا روزہ ہوا، پیر کا روزہ ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن یہ سب کرنے سے فقہی مسائل فرق کرتے ہیں۔ فقہ کے لحاظ سے روزہ جو باطل ہوگا وہ انہی چیزوں سے جو فقہ میں بیان کیا گیا، وہ آپ لوگ کتابوں کی طرف رجوع کریں، احکام کی طرف دیکھیں، معمولاً سارے مراجع کا ایک ہی حکم ہے اس کے اندر۔ اور تیسرا اور عالی ترین خاص الخاص روزہ، یعنی وی آئی پی کا روزہ ہی ہے، اللہ کے وی آئی پی، اللہ کے وی آئی پیز، یعنی بالکل الگ ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو جو میں نے پہلے بتائے ہیں 2 روزوں کے بارے میں، تیسرا یہ کہ دل اور دماغ پر بھی کنٹرول ہوگا انسان کا، غلط فکریں نہیں ہوگی، دل ایک خالص ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ بلند ترین لوگوں کا درجہ ہے۔ ہمیں یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارا ایکسرسائز کرنا پڑے گا، بہت ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ بعض لوگوں پر روزہ حرام ہو جاتا ہے، بعض لوگوں پر، جیسا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، قرآن اس پروویژن کو لاگو کرتا ہے۔ جو مریض ہے، روزے رکھنے کا قابل نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا اس سے کہ آپ روزہ مت رکھیں، آپ کو دوا کھانی ہوتی ہے ناشتے کے بعد، ظہر میں دوا کھانی ہوتی ہے، اور ٹائمنگز مینٹین کرنے ہوتے ہیں، آپ اتنے دیر میں آپ کو کھانا کھانا پڑتا ہے ورنہ آپ کی صحت بگڑنے کا امکان ہے۔ ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں ڈاکٹر کی بات نہیں سنوں، اللہ کی بات سنوں گا، آپ کا روزہ قبول نہیں، اس لیے کہ گناہ کیا آپ نے، روزہ حرام ہے۔ او علی سفرن، یا سفر پر چلے گئے، قوانین ہیں اس کے، 10 دن کے اندر واپس لوٹنا ہے، 1-2 دن کا سفر، 3 دن کا سفر، جہاں پر روزہ آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ کب کریں گے آپ روزہ؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب رمضان ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ واجب روزوں کی قضا کریں گے۔ عورتوں کے روزے، جیسا بعض ایام عورتوں پر روزے حرام ہو جاتے ہیں، وہ ایام کے بعد قضا کرتے ہیں، اس کو قضا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حکم ہے۔ اسلام پیورٹی دیتا ہے آپ کے صحت کو، پیورٹی دیتا ہے، عزت کرتا ہے آپ کے جائز سفروں کو، کہ آپ جا رہے ہو، آپ کا سفر امپورٹنٹ ہے، آپ کو کرنا ہے، آپ روزہ تو نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے بعد اسی شعبان کے اواخر میں، جب کہ ہم چل رہے ہیں اس شعبان کے اواخر، آخری جمعہ جس میں پیغمبر نے خطبہ دیا، خطبے میں رمضان کے بارے میں فضائل بیان فرمائے، جس میں سے تھوڑے فضائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ بہترین مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا، بہترین مہینہ، اس کے ایام بہترین ہیں، یہ سارے دن جو گزریں گے ہمارے پہلی رمضان سے آخر تک بہترین ایام ہیں، اس کی راتیں بہترین ہیں، اس کی گھڑیاں بہترین ہیں، آورز، منٹس، سیکنڈز، یعنی ہر چیز، اس کے اندر کوئی آپ کے لیے خدا کی طرف سے رکاوٹیں نہیں ہیں ثواب میں۔ یہ مہینہ جس میں خدا مہمانی کی طرف دعوت دیتا ہے،
یعنی ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے، ہوسٹ ہے، ہم اس کے مہمان ہیں۔ جو وینیو جہاں پر یہ دعوت ہے وہ رمضان ہے، اور اس کی خدمت کرنے والے ملائکہ ہیں۔ جو انویٹیشن کارڈ ہے ہمارا، جو دعوت نامہ ہے، وہ قرآن کریم ہے کہ یہاں پر صرف جائزے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ کسی کی مغفرت ہے، کسی کے لیے رحمت ہے، کسی کے لیے کچھ ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر سانس ہماری عبادت ہے۔ جو آنے والا مہینہ، اس کی ہم قدر کریں، ہر سانس عبادت میں گزرے گی۔ اس میں تمہارا سونا، نیند، آرام کرنا، یہ سارے کے سارے عبادات میں سے آتے ہیں۔ اعمال قبول ہوتے ہیں، سانس لینا تسبیح ہو جاتی ہے، دعائیں مستجاب ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ بندگی و عبودیت کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان پریکٹس کرتا ہے اللہ کا بندہ بننے کے لیے۔ معجزہ نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز میں، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تک پہنچنا پڑتا ہے۔ ہم یہ اگر دیکھیں گے کہ ہم فوراً ایک بندے ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں پریکٹس کرنا پڑتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگار بن جاؤ۔ جتنا ہو سکے پریکٹس کرو۔ انسان جب جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، چند دن گزر جائیں گے تو جھوٹ سے نفرت ہونے لگے گی، گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی، اس کے اندر برائیاں ترک ہو جاتی ہیں، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، ایک پیور لائف اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تقوی اور خود سازی کا مہینہ ہے یہ، بندگی کے علاوہ، کہ میں نے جو آپ کے اشارہ کیا تھا وہ اسی کا ایک جز ہے، وہ تقوی و خود سازی، لعلکم تتقون۔ تاکہ تقوی، خود سازی، سیلف ڈیولپمنٹ ہر لحاظ سے، بھوک پہ کنٹرول، خواہشات کو روکنا، لجام لگانا۔ خواہشات تیز گھوڑے کی طرح ہے، تمہیں تیزی کے ساتھ لے کر چلے جائیں گے، کہیں لے جا کر پھینک دیں گے جو تمہاری جان پر خطرہ بن جا سکتا ہے۔ اس گھوڑے پر جس پر تم سوار ہو خواہشات کے، اسے لجام لگا کر رکھو تاکہ تم وسط میں کنٹرول کر سکو، تاکہ تم وسط میں کنٹرول میں رہو۔ کہیں تمہاری گاڑی جا کر کسی کو ٹھوک نہ دیں، کہیں جا کر تمہارے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں۔ جب انسان کار چلاتا ہے یا کوئی بائک چلاتا ہے، اپنا کنٹرول اس کے بریک پر رہتا ہے، اس کا ذہن کنٹرول کرتا رہتا ہے اس کے جسم کو، اس کے حرکات کو۔ رمضان روزہ اس کے حرکات کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں فقراء اور حاجت مندوں تک پہنچنا ہے، ان کے گھروں میں اجناس پہنچانا ہے، انہیں خوش کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا ہے۔ افطار کراتے ہیں لوگ، ہر سال لوگ اپنے پیسوں میں سے مسجدوں کو افطار بھیجتے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں افطار بھیجتے ہیں، محلے میں افطار بھیجتے ہیں، ولو قدر قلیلی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک ٹرینڈ ہے، ایک اچھا ٹرینڈ ہے افطار کرانے کا، کیونکہ تاکید ہے، مستحب ہے۔ کافی ائمہ نے اس کی طرف رغبت دلایا، پیغمبر نے رغبت دلایا کہ تمہیں افطار کس طریقے سے کرانا ہے۔ ہر سال مسجدوں کی طرف لوگ افطار بھیجتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ میرا پیسہ آ جائے، میں فوراً آج مسجد کو افطاری بھیجوں تاکہ روزے دار اسے افطار کریں، تاکہ روزے دار بہرہ مند ہوں۔ ہر ایک کی خواہش، کوئی پانی کے ذریعے سے، کوئی جوس کے ذریعے سے، کوئی فروٹس کے ذریعے سے، کوئی آش کے ذریعے سے، کوئی کھانوں کے ذریعے سے اپنے اپنے طاقت کے مطابق افطاری کو بھیجتا ہے۔ لیکن آج سب سے بڑی مصیبت کا وقت ہم پر یہ آیا ہے کہ ایسا ایک لاک ڈاؤن انسانی زندگی میں ہو چکا ہے جس سے جماعتیں چھٹی ہو گئی ہیں، نماز جماعت کے ساتھ رک چکی ہیں، جمعے کئی ہفتوں سے چھٹی ہو چکے ہیں، اور معلوم نہیں کہ رمضان میں یہ ایکٹیو ہوں گے۔ جس طریقے سے آثار نظر آ رہے ہیں، ابھی ہمیں اتنا جلدی یا رمضان میں کہیں کسی بھی حصے میں رمضان کے مسجد کھل جائے یہ نظر نہیں آتا کہ اس بار رمضان ہمیں گھروں میں کرنا ہوگا، اس بار رمضان اہل و عیال کے ساتھ کرنا ہوگا، اس بار رمضان گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ
ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے، سیلف ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے، ان چیزوں کی حفاظت رعایت کرتے ہوئے ہمیں رمضان کو گھر میں کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیں، میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ابھی چند دن پہلے شعبان کے اسی شعبان کے مہینے میں، لاک ڈاؤن کے اس عرصے میں جہاں پر لوگوں کے روزیوں پر ایفیکٹ ہوا ہے، غریب جو مزدور طبقے کے محتاج و مستمند جو کما کر اپنے اہل و عیال کو رزق دیا کرتے تھے، جو کما کر اپنا پیٹ، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے، ایسے گھروں پر کافی منفی اثر پڑا ہے، جس کے بنا پر یہ لوگ تھوڑے تکلیف میں آ گئے تھے۔ اس عالم میں آپ تمام مومنین نے اپنے اپنے جیب سے، اپنے خرچے میں سے، اپنے آذوقے میں سے، اپنے پیسوں میں سے ہمیں وہ پیسہ دیا تاکہ ہم اس پیسے کو امانت داری کے ساتھ اجناس میں تبدیل کر کر مستحقین کے گھروں تک پہنچایا، اور اس کے ساتھ دوسروں نے بھی کیا، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہوں نے بھی مدراس میں یہ نیکیاں انجام دیں، اور کافی ہمارے طاقتوں کے مطابق ہم نے انجام دیا۔ اب یہ چونکہ لاک ڈاؤن کافی لانگ پیریڈ کا نظر آ رہا ہے، جس میں آئندہ بھی چل کر ہمیں اس چیز کے احتیاج ہوگی کہ ہم دوبارہ آپ تک اپروچ ہو سکیں۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، وہ افراد جو مسجدوں کو افطاری بھیجا کرتے تھے ہر سال، جو اس سال بھی بھیجنے کی تمنا رکھتے تھے لیکن حالات نے انہیں روک دیا، ڈس اپوائنٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بے عنوان ایک امین، بے عنوان ایک ریسپانسبل، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، وہ پیسہ جو افطاریوں کا جو آپ لوگ افطاری پر خرچ کرنا چاہتے تھے وہ آپ ہمارے حوالے کریں۔ ہم اس پیسوں کے ذریعے سے جو اپنے ٹیم کے ذریعے سے جو کام ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے اجناس کو گھروں تک پہنچایا، ہم دوبارہ ایک سیکنڈ ایڈیشن اس کا اوپن کریں گے، ایک سیکنڈ ایڈیشن کہ دوبارہ یہ اجناس، یہ ریشن کٹس ان کے گھروں تک پہنچیں، وہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ مت بھولیں آپ لوگ کہ یہ ثواب جو افطار کا ثواب ہے، یہ اس سے میرے خیال سے کئی گنا زیادہ ثواب ہے اگر آپ کا پیسہ مستحقین کے پیٹ کے لیے لگے گا۔ میں ایک ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا، مجھے انفارمیشن دی گئی، میں نے خود دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، جب میں نے فہرست دیکھی تو تقریباً 150 سے زیادہ لوگ کنٹریبیوٹ کیے ہیں، اور دوسرے بھی کہ جنہوں نے لاکھوں کے ذریعے سے اس قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس میں صاحب استطاعت لوگ۔ لیکن یہ فہرست جب میں دیکھا، جس کے اندر جو روپیے جو دیے گئے، رقومات جو دیے گئے آپ لوگوں کی طرف سے، کسی نے 25,000 دیا، کسی نے 50,000 دیا، کسی نے ڈبل ٹائم دیا، بار بار دیا، واقعاً مجھے دلی خوشی ہوئی کہ یہ لوگ اس خدمت خلق کے لیے کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے آذوقے کا خیال کریں، پڑوس کے، شہر والوں کے، یہ بہت، میں آپ لوگوں کے ہر ایک کی قدردانی کرتا ہوں۔ ایک گروپ کھانا کھلانے کی رسپانسبلٹی کو نبھایا، غریبوں کو رات میں لے جا کر کھانا تقسیم کرنا، غریبوں کو اناج تقسیم کرنا، اور میں نے بعض افراد کو ہدایت بھی کیا، اور وہ یقیناً اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مجھے اطلاع بھی ملتی ہے، جو خود دیتے ہیں کہ ہم مدراس سے ہٹ کر مدراس کے باہر بھی ان خدمات کو آگے بڑھا چکے ہیں۔ یقیناً اگر کوئی خدمت کر رہا ہے چوطرف سے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا اتحاد نظر آتا ہے، اس کے اندر رحم دلی نظر آتی ہے، اس کے اندر ایک پاک زندگی نظر آتی ہے۔ کوئی پیچھے نہ ہٹیں۔ افطار کا جو پیسہ آپ لوگ خرچ کرتے ہو، وہ پیسہ اب مسجدوں میں آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ پہلی بار شاید ہماری عمروں میں کہ مسجد میں افطاری نہیں ہے، مسجد میں گیدرنگ نہیں ہے، مسجد کے اندر
اب ہمیں جماعت نہیں کھڑانی ہے، اس لیے کہ یہاں پر حالات ایسے ہیں، کرونا کی وجہ سے، کووڈ-19 کے اس منحوس بیماری کی وجہ سے ہمیں گھروں کے اندر نمازیں پڑھنی پڑ رہی ہیں، روزے کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے رمضان اور دوسرا مہینہ برابر ہو چکا ہے کہ ہم مجبور ہیں جو خدمات آپ لوگ مسجدوں میں انجام دیتے تھے بغیر کوئی شرماہٹ کے، بغیر کوئی دقت کے سامنے آئیں، آپ ہمارے حوالے کریں، ہم آپ کی چیز کو امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں گے، ان کے آذوقے کو پہنچائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند یہ خدمت آپ کی قبول کریں اور اللہ آپ کو، آپ کی دنیا کو آباد کریں، اور اس دنیا کے ذریعے سے، ان خدمتوں کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے آپ نے امام زمانہ کا دل خوش کیا، اس امام زمانہ کے دل کی خوشی کے خاطر آپ کی دنیا و آخرت کو انشاءاللہ خیر و خوبی سے بھر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔